मग़फ़िरतहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा 7वां पारा सूरत अनाम जारी है। 19 यानी 19 आयत हो गई हैं। 20 आयत हमने पढ़नी है यानी 20वीं आयत। अल्लाज़ीना वो लोग आतैनाहुमुल किताब हमने दी जिनको किताब यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसको कमा जैसा कि यारिफूना वो पहचानते हैं अबनाहुम अपने बेटों को अल्लाज़ीना वो लोग खसिरू अनफुसहुम जिन्होंने नुकसान में रखा अपने आप को अपनी जानों लिख लें या अपने आप को, दोनों तरह ठीक है। अपनी जानों को फहम ला युमिनून पस वो नहीं मान लाएंगे वाह और मन अज़लमु कौन ज़्यादा ज़ालिम है मिम्मन उससे जिसने इफ्तरा बांधा अल्लाही अल्लाह ताला पर कज़िबन झूठ वक़ज़्ज़ब और जुटलाया या आयाती उसके अहकाम को इन्नहु बेशक ला युफ़्लिहु ज़ालिमून नहीं कामयाब करता ठहरे नहीं कामयाब होते बेशक नहीं कामयाब होते ज़ालिमून ज़ालिम। व यौम और जिस दिन नहशुरुहुम हम इकट्ठा करेंगे उनको जमीअन सबको सुम्मा फिर नकूलु हम कहेंगे लिल्लज़ीना उन लोगों से अशरकू जिन्होंने शरीक ठहराया ऐना कहाँ हैं शुरकाकुम तुम्हारे शरीक अल्लाज़ीना वो लोग कुंतुम तुम थे ताज़ुमून जिनका दावा करते सुम्मा लम फिर ना तकुन होगी फितना तुम उनकी आजमाइश इल्ला अन कालू मगर ये कि उन्होंने कहा वल्लाही कसम है अल्लाह ताला की रब्बिना जो हमारा रब है माँ कुन्ना मुशरिकीन नहीं थे हम मुशरिक उन्जुर देखो कैफ़ा कैसे कज़बू अला अनफुसिहिम उन्होंने झूठ बोला
علی خلاف انفسہم اپنی جانوں کے، وضل اور کھو گیا عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ تھے جھوٹ باندھتے۔ آج اتنے رکھیں کیونکہ پچھلا آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے، وہ بھی ساتھ سے یاد کر کے آنا۔ اور آگے ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی نا، وہ کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا، ان کے بارے میں بھی آتا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اس لیے کہ ان کی کتاب میں خوشخبری بتائی گئی تھی کہ ان کے کوئی نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، تو ان کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھیں، اس لیے کہا کہ وہ ایسے پہچانتے ہیں کتاب کو بھی جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، لیکن جو ایمان نہیں لاتے انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں رکھا۔ اور کہا گیا کہ کون زیادہ ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس کے احکام کو جھٹلایا، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنی طرف سے باتیں شامل کر کے کہہ دینا اللہ کی طرف سے، دوسرا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جو ہے نا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور اس کے احکام کو جھٹلایا۔ اور بے شک ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، یعنی مشرک کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شریک ٹھہرایا، اپنے ان شریکوں کو بلاؤ جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، یعنی آج وہ تمہارے کام نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے تمہارے وہ شریک؟ پھر نہیں ہوتی ان کی آزمائش کہ انہوں نے صرف یہی کہا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارا رب ہے کہ ہم مشرک نہیں تھے، یعنی اس نے انکار کر دیں گے حالانکہ مشرک تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو کیسے انہوں نے جھوٹ بولا اپنی جانوں کے خلاف، یعنی وہاں آپ کہیں گے ہمارے کوئی ہے ہی نہیں شریک، ہم کسی کو نہیں پکارتے تھے، پکارنے والے بھی یہی کہیں گے ہم کسی کو نہیں پکارتے تھے، جن کو پکارا گیا وہ بھی کہیں گے ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ہم کو پکارتے تھے، ان سے اب منہ موڑ لیں گے وہ، اور کھو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، یعنی ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اب 27واں پارہ دیکھیں۔ الحمدللہ سورۃ طور ہماری جاری ہے 27ویں پارے کی، اور ہماری 16 آیات ہو گئی ہیں، 17 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین بے شک پرہیزگار، فی جنات و نعیم باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین لطف اٹھا رہے ہوں گے، لطف اٹھا رہے ہوں گے، بما اس کے ساتھ جو آتاہم ربہم دے گا ان کو ان کا رب، وبقاہم اور بچا لے گا ان کو، ربہم ان کا رب، عذاب الجحیم عذاب سے جہنم کے، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، ہنیئن مزے سے، بما کنتم تعملون اس وجہ سے جو تم کرتے تھے، عمل لکھنے کرنا ہے تو جو تم عمل کرتے تھے یا جو تم کرتے تھے، متقین تکیہ لگائے ہوں گے، علی سررین تختوں پر، مصفوفہ قطار میں لگے ہوئے، وزوجناہم اور ہم نکاح کر دیں گے ان کا، بحورین عین حوروں سے موٹی آنکھوں والی، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم اور پیروی کی ان کی، ذریتہم ان کی اولاد نے، بے ایمان ایمان کے ساتھ،
الحقنا ہم ملا دیں گے، بہم ان کے ساتھ، ذریتہم ان کی اولاد کو، وما علتناہم اور نہیں ہم کمی کریں گے، نہیں ہم کمی کریں گے ان کی، من عملہم ان کے عمل میں سے، من شیئن کچھ بھی، کل امرئ ہر آدمی، بما کسب اس کے ساتھ جو اس نے کیا، رہین گروی ہے، وامددناہم اور ہم نے مدد کی ان کی، بفاکہۃ پھلوں، واللحم اور گوشت کے ساتھ، مما یشتہون اس میں سے جو وہ چاہیں گے، اس میں سے یا جس کی خواہش کریں گے کر لیں، لفظی مطلب خواہش کر لیں، اس میں سے جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یتنازعون فیہا وہ چھینا جھپٹی کریں گے اس میں، کاسن پیالے کی، بریکٹ میں لکھنے شراب کے، لا لغو فیہا نہ بےہودہ بات ہوگی اس میں، ولا تاثیم اور نہ گناہ کی، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ اور چکر لگائیں گے ان پر، غلمان لڑکے، لہم ان کے لیے، لڑکے سے مراد غلمان لڑکے بھی ہیں اور غلام بھی، جو لڑکے وہ جو غلام ہوں گے نا وہ لڑکے ہوں گے جوان، ان کے کانم لؤلؤ مکنون گویا کہ وہ موتی ہیں چھپے ہوئے، واقبل بعضهم علی بعض اور متوجہ ہوگا ان کا بعض طرف بعض کی، یتساءلون آپس میں سوال کرتے ہوئے، قالوا وہ کہیں گے، انا کننا بے شک ہم تھے، قبل پہلے، فی اہلنا اپنے گھر والوں میں، مشفقین ڈرنے والے، بس اتنے۔ ہاں جی، اب متقین کا وہ پہلے آیا کہ جو عذاب میں ڈالے جائیں گے انہیں کہا جائے گا صبر کرو یا نہ کرو اب برابر ہی ہے، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، یعنی یہ جہنم والوں سے کہا جائے گا۔ آگے آ رہے پرہیزگار جو ہیں وہ بغات و نعمتوں میں ہوں گے اور لطف اٹھا رہے ہوں گے جو دے گا ان کو ان کا رب۔ اب سوچیں ذرا، تھوڑا سا تصور کریں کہ کل جو پارٹی تھی اب سب نے انجوائے کیا نا، کیونکہ قرآن کے حوالے سے سب آئے تھے، سب میں ایک جذبہ ایک اور طرح کا تھا۔ بہت سی پارٹیاں شادیاں بھی رن کرتے، سب کو چاہتے ہیں کہ اس میں بہرحال آپ کو بھی میرے خیال محسوس تو ہوا ہے کہ اس پارٹی میں ایک اور الگ ہی چیز ہوتی ہے، یہ کیوں قرآن کے حوالے سے۔ اب جہاں اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کر رہے لطف اٹھا رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، یعنی یہاں ہم آپس میں کہتے ہیں کہ سارے قرآن کے حوالے سے ہیں تو کتنا ہم آپس میں آتا ہے کہ مزہ آتا ہے اس میں۔
تو جو رب مہمان نواز ہوگا تو پھر بتائیں کیا ہے، یعنی مہمان نوازی کرنے والا یا میزبان جو ہے رب ہوگا، اور وہ یعنی ہر چیز کو خوشی سے قبول کریں گے، لطف اٹھائیں گے جو ان کو رب دے گا، اور پھر ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ سب سے بڑی تو یہ بات ہے نا کہ جہنم سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ، اور ہر نعمت سے نواز دے گا متقی لوگوں کو۔ کھاؤ اور پیو مزے تھے جو تم کیا کرتے تھے، یعنی اب عمل ختم ہے، اب تمہیں صرف نتیجہ ملنا ہے، اور میری طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں تم پر۔ تکیہ لگائے ہوں گے تختوں پر، قطار میں لگے ہوئے، ہم ان کا موٹی آنکھوں والی ہوروں سے نکاح کر دیں گے۔ یعنی جو دنیاوی خواہشیں ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ کس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں ہم کتنا بھی ٹاپ کا کچھ حاصل کر لیں وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کا دیا ہوگا۔ اور ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ پیروی کرے، یعنی اسی نقش قدم پہ چلے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دے، تو جو اولاد صدقہ جاریہ ہوگی تو وہ ان کو آپس میں ملا دیں گے والدین کے ساتھ۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اولاد کا درجہ زیادہ بڑھ گیا، زیادہ نیک اعمال کرنے والے وہ کہیں گے ہم نے اپنے والدین سے ملنا ہے، اور وہ اگر کم درجے میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کم درجے والوں کو اوپر لے جائے گا، اوپر والوں کو نیچے نہیں لائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا قیامت کے دن۔ پورا بدلہ تو یہی ہے نا کہ جہاں وہیں پہ رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ احسان یہ کرے گا کم درجے والوں کو اوپر لے جائے گا، ان کو ملا دیں گے ان کی اولاد کے ساتھ۔ ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے، یعنی جو اولاد جس کے ساتھ اگر ملا دیا ان کو جا کے، یا اولاد کو والدین کے ساتھ ملا دیا، تو کسی کے عمل میں سے کمی نہیں ہوگی بلکہ کم کو زیادہ کر دیا جائے گا۔ اور ہر آدمی اس کے ساتھ جو اس نے کیا وہ گروی ہے، جو میں یہاں کر رہی ہوں نا، میں نے گروی رکھا ہوا اللہ کے پاس، تو جو گروی رکھی ہوگی وہی چیز واپس ملے گی، یہ سوچ لیں۔ اور ہم نے ان کی مدد کی پھل کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ جو وہ خواہش کریں گے، یعنی جس چیز کا گوشت چاہیں گے ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ کوئی انہیں محنت نہیں کرنی پڑنی، کچھ اسے پکانا نہیں پڑنا، کچھ نہیں۔ اگر پھل کھانا چاہیں گے تو پھل کے خوش خود ہی جھک کے ان کے آگے آ جائیں گے۔ ذرا تھوڑا سا تصور کریں کہ یہاں سب نے جو کر پارٹی کی محنت کر کے کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سبق آج یاد نہیں ہے۔ حالانکہ کیا میں کوئی ہم روز نہیں پکاتے، روز پکاتے ہیں کہ نہیں پکاتے؟ یہ ایک بہانہ کہ باجی پارٹی تھی اس لیے یاد نہیں ہوا۔ بہرحال آئندہ سے ایسا نہ کریں تو اچھا ہے۔ اور اس میں وہ چھینا جھپٹی کریں گے شراب کی، یعنی وہ شراب اس لیے کہ اس میں نہ کوئی اس کے بعد نہ سر درد ہوگا، نہ کوئی بےہودہ بات، نہ کوئی گناہ کی بات۔ یہاں تو شراب پینے کے بعد عقل و حواس ختم ہو جاتے ہیں نا، وہاں ایسی بات نہیں ہوگی۔ اور ان پر چکر لگائیں گے غلمان، لڑکے بھی ہوتے ہیں اور غلام بھی، گویا کہ وہ موتیاں چھپے ہوئے، یعنی جو غلام ان کے اتنے خوبصورت ہوں گے۔ کہا کہ ان کا نکاح کر دیا جائے گا موٹی آنکھوں والی حوروں سے، یعنی وہ خوبصورتی الگ ہے، بلکہ ان کے بارے میں کہا کہ ایسی ہوں گی وہ حور مقصورات فی الخیام، حوریں بند کی ہوں گی خیموں میں، لم یطمثن انس قبل ولا جان، ان کو کسی انسان نے پہلے نہ چھوا ہوگا، نہ جن نے نہ انسان نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب کو نئے سرے سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انہیں کنواری بنا دیں گے دائیں ہاتھ والوں کے لیے اس دن۔ تو اور ایک بڑی عورت نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں میں جنت میں جاؤں۔ آپ نے کہا بوڑھے لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے، وہ رونے لگ گئے۔ آپ نے پھر آ کے اسے بتایا کہ سب جوان ہوں گے، 33 سے 40 کے درمیان عمر ہوگی جو جنت میں ہوں گے۔ تو گویا کہ موتیاں چھپے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے سوال کرتے ہوئے، یعنی پوچھیں گے کہ کیسا پایا تم نے اللہ کے وعدے کو جو بھی، تو وہ کہیں گے ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرا کرتے تھے، یعنی جنت والے جو ہیں وہ کہیں گے ہمیں اس لیے یہ مقام ملا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ اللہ کے سامنے جا کے ہم نے حساب دینا ہے، اس وجہ سے اللہ نے آج ہم پہ یہ کرم کیا۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو لفظ اس میں بھی ذرا تھے نئے، اور خاص طور پہ باجی مینا کے لیے، خاص طور پہ باجی مینا کے لیے کیا سبق اتنا دینا، سبق کا اتنا دینا۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس کے مستحق ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا میزبان اور ہم اللہ کے مہمان ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم نسواشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام بخیر کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔